جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ جو یہاں پہ پاکستان میں نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کی ڈیٹ قریب آتی جا رہی ہے، آپ نوٹ کریں گے کہ روزانہ کی بنیادوں پر پیس جو ہے نا اس ایونٹس کی، ڈیولپمنٹس کی، وہ بہت تیز ہو گئی ہے اور مجھے خود نہیں سمجھ آ رہی، اور آنے والے ابھی اس میں کچھ دن رہتے ہیں، 8-10 دن مزید ہیں جب یہ پروسیس سارا شروع ہوگا۔ جیسے میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ 19 نومبر کے بعد کے بتایا جا رہا ہے کہ سارا پروسیس سمری وغیرہ بھیجنا، نام فائنلائز ہونا، وہ 19 اور 24 کے درمیان کا پروسیس ہے، وہ کمپلیٹ کیا جائے گا۔ آج جو ہے تقریباً 7 ختم ہو چکی ہے، آج 7 کا دن جو ہے 7 نومبر ختم ہو چکا ہے، 8 شروع ہونے والی ہے۔ تو اس کے بعد آپ اس میں دیکھیں تو 10-12 دن رہ گئے ہیں جب یہ پروسیس ہے ایک اپنے اس میں آئے گا، جس کو عمل میں لایا جائے گا۔ اس وقت تک کیا کچھ نہیں ہو چکا ہوگا۔ جب اس سال یہ آیا تھا، یہ انہوں نے پروجیکٹ عمران خان لانچ کیا گیا تھا، دوسری دفعہ لانچ کیا گیا، پہلی دفعہ لانچ کیا گیا تھا یہ 2018 کے الیکشن، سیم ٹیم تھی، آلموسٹ سیم ہماری اسٹیبلشمنٹ تھی، تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ اس وقت بھی یہ پروجیکٹ تھا کہ عمران خان صاحب کو لانا ہے۔ اب وہی سیم ٹیم تھی، تھوڑے سے فرق کے ساتھ پھر، کہ جنہوں نے کہا جی عمران خان صاحب کو ہٹانا ہے، وہی ابھی ٹیم جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے، جو یہ انشور کر رہی ہے کہ نیکسٹ جو ہمارے 15-20 سال کے لیے ہماری قیادت آنی ہے۔ جو انہوں نے آپ کو یاد کو ڈی جی آئی نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ اگلے 15-20 سال کی جو ہماری قیادت ہے، ملٹری قیادت ہے، ان کے کنسنسس کے ساتھ کچھ فیصلے کیے گئے ہیں۔ سو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ٹرانزیشن جو ہے اس کی 6 سال بعد پاکستان کا آرمی چیف چینج ہو رہا ہے، اس کی سموتھ اس کی ٹرانزیشن ہونی چاہیے، اور ایک ایسا آرمی چیف لایا جانا چاہیے جو پوری فوج کی کلیکٹیو اس کو وزڈم کو، اپروچ کو یا فیصلوں کو وہ امپلیمنٹ کرے، ابھی نہ کرے، آنے والے کئی سالوں میں۔ جیسے میں پھر ان کے کہہ رہا ہوں کہ ان کے ڈی جی آئی کی جو بات تھی بڑی اہم تھی، گہری بات انہوں نے کی تھی کہ وہ اس کو امپلیمنٹیشن کرے۔ ایک طرف تو یہ، دوسری طرف عمران خان صاحب جو ہیں وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہم نے نہیں ہونے دیں، اور ان کے روزانہ کی بنیاد پر وہ کچھ ایسے سٹیپس لے رہے ہیں جس سے ان کو لگتا ہے کہ خان صاحب از آن دا فرنٹ فٹ، حکومت ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، ایجنسیز ہوں، وہ بیک فٹ پہ چلی گئی ہیں۔ حالانکہ پاکستان جیسے تھرڈ ورلڈ کے ملکوں میں یہ توقع کی جاتی ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا سب پہ بھاری پڑتی ہے، لیکن پہلے ہم نعرہ سنتے تھے ایک زرداری سب پر بھاری، اب نعرے کی اس کو وہ تو نہیں ملتا، اس میں ردیف قافیہ تو نہیں ملتا، لیکن لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں اکیلے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ، حکومت پہ اور ایجنسیز پہ بھاری پڑ گئے، اور حکومت اور ایجنسیز یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا خان صاحب کو وہ مینیج نہیں کر پا رہی۔ بلکہ انہوں نے جب سے پریس کانفرنس کی ہے ڈی جی آئی نے، اور ان کے ساتھ بیٹھے تھے وہاں پہ آئی ایس پی آر کے ڈی جی پی صاحب تھے، اور میں اپنی پوزیشن اس دن بھی بتائی تھی، اب بھی بتا رہا ہوں ریپیٹڈلی کہ غلطی تھی ان کی طرف سے کہ آپ کو نے آ کر ایک جو پریس کانفرنس کی، پرٹیکولرلی ایک جو سابق پرائم منسٹر تھے یا پوزیشن کے لیڈر ہیں اس وقت، خان صاحب تو موقع ڈھونڈ رہے تھے، لوز بال تھی، اٹ واز اے لوز بال، جو بھی فیصلہ کیا گیا، چلے آپ نے فیصلہ کیا، پھر کیا کیا، مطلب اس فیصلے کے بعد کیا ہوا؟ کہ خان صاحب ڈر گئے، یا خان صاحب کے خلاف کچھ ایسے لیگل یا دیگر سٹیپس لیے گئے جس سے ایک میسج آتا، اسٹرانگ میسج آتا، اس کو پی ٹی آئی کو جاتا یا ان کے حامیوں کو جاتا ہے کہ جناب کہ اگر آپ یہ ریڈ لائن، جیسے عمران خان صاحب کہتے ہیں ہماری ایک ریڈ لائن ہے، یا ان کے حامی کہتے ہیں خان ہماری ریڈ لائن ہے، تو ایسے اسٹیبلشمنٹ کی ریڈ لائن بھی تو یہ تھی ہی، اگر ابھی بھی ہیں، رہی ہوں گی، ان کو بھی تو بہت ساری دفعہ کراس کیا کہ جو ان کا خیال تھا کہ ہماری ریڈ لائنز ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ خان صاحب نے تو جو ان کے ریڈ لائن کراس ہوئی انہوں نے کیا، بہت کچھ کیا ہوا ہے انہوں نے۔ مثلاً انہوں نے آ کے لانگ مارچ کیا، انہوں نے پورے 6 مہینوں میں انہوں نے تقریریں کی ہیں، ہو جس کو انہوں نے ٹارگٹ نہ کیا ہو، پلس اس کے بعد ابھی جو اس میں ریسنٹ تھی، جو انہوں نے 3 لوگوں کے نام لیے ان اے ویری ڈیئرنگ اسٹیٹمنٹ، جو سمجھتے ہیں میرے حملے میں وہ تھے، ان پہ الزام لگایا ہے۔ ملک کے وزیر اعظم ہے شہباز شریف صاحب، انٹیریئر منسٹر ہیں، پھر جنرل وہ ڈی جی سی جو ہیں ان پہ ہے، ان کے بارے میں انہوں نے کھل کر بات کی ہے کہ وہ جو ہے اس میں ملوث ہیں، ان پہ پرچے درج کروائے جائیں۔ سو وہ تو اپنی ریڈ لائن جہاں پہ ان کو فیل ہوا ہے کہ میرے اوپر آ کے کچھ اٹیکس ہوئے ہیں یا مجھے کرٹیل کرنے کی کوشش کی، کہ انہوں نے ریکٹ کیا ہے، اور رہ کام جو تھا انہوں نے پریزیڈنٹ الوی صاحب کو لیٹر لکھا ہے کہ جناب کہ یہ جو آپ کے سپریم کمانڈر ہیں پاکستان آرمی کے، اور آپ کی آرمی کے آپ کے نیچے آتی ہے، کانسٹیٹیوشنلی یا عینی طور پر آپ کے نیچے ہے، تو انہوں نے اسی کا ریفرنس دیا ہے اس میں، اسی پریس کانفرنس کا اگر آپ نے دیکھو۔ بلکہ بعض چیزوں پہ تو انہوں نے جو لیکیج ہوئی ہے، فون ان کی ٹیپنگ ہوئی ہے اس کے سیکیور لائن کی، اس پہ وہ بڑے شدید ناراض ہیں، پلس جو اس کے پریس کانفرنس کی گئی ہے جو میں نے بتایا آپ کو، جس میں انہوں نے کہا پولیٹیکل یہ بہت ساری باتیں ہیں جو کی گئی جو نہیں ہونی چاہیے تھیں، سو علیحدہ سے انہوں نے وہ کر دیا۔ اب اس پہ الوی صاحب کیا کر سکتے ہیں؟ الوی صاحب کے حوالے سے کئی باتیں سامنے آ رہی ہیں، مقصد یہی ہے سارے کا سارا کہ اس مہینے جو اپوائنٹمنٹ ہونی آرمی چیف کو، اس کو کسی طریقے سے اس کو ڈیلے کیا جائے، اس کو اگر اس کو آگے پیچھے کیا جائے، نئے الیکشن کے اناؤنسمنٹ کیے جائیں،
تو وہی ساری ان کی ایفرٹ جو ہیں وہ جاری ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ خان صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی پیس اپنی اسٹریٹجیز، اپنا سٹائل، وہ ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا، ٹی وی چینلز، مطلب وہ اب ہر ایک کو وہ انٹرویوز دے رہے ہیں۔ پہلے آپ کو پتہ ہے ماں سوائے ان کے 2-4 گنے چنے سے لوگ تھے جن کے ساتھ وہ بیٹھ کے انٹرویو بھی کرتے تھے، کالز بھی کرتے تھے، اس کے علاوہ کسی کو قریب آنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ کہ اب دیکھ لیں ماشاءاللہ ہر ایک کو اجازت ہے۔ مقصد وہی ہے کہ جب تک آپ کو اپنی وائس پہنچانی ہے دوسرے تک، آپ ایکسیس دیتے ہیں، لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ ٹارگٹ اچیو ہو گیا ہے، جو مقصد تھا اچیو ہو گیا ہے، اس کے بعد سارے ادھر ادھر پھر کسی کو قریب نہیں آنے دیا جاتا، پھر میڈیا کی شامت آ جاتی ہوتی ہے۔ سارے تقریباً موسٹلی یہ 19-20 تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں یہی کیا جاتا ہے۔ سو وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ اب سوال یہ کہ الوی صاحب کیا کر سکتے ہیں؟ الوی صاحب 3-4 کام کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ الوی صاحب کو یہ جو بز ورڈ جو ہے کہ الوی صاحب جی آپ عمرے پہ چلے جائیں، جنہوں میں سمری میں دستخط ہونے آپ عمرے پہ چلے جائیں، پاکستان میں نہیں ہوگا تو پھر سمری پہ سائن کون کرے گا؟ ایک اور کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہوگا، پھر آپ چیئرمین سینٹ کو کہیں گے کہ آپ ایکٹنگ پریزیڈنٹ کے طور پر آپ سائن کریں، جیسے آپ نے پرائم منسٹر آف پاکستان کا اس وقت حلف نہیں لیا تھا۔ ایک یہ کہا جا رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ نہیں، ایک قانونی طریقہ ہے جی 24 دن کے لیے سمری کو ہولڈ کیا جا سکتا ہے۔ اب سمری کو ہولڈ کر سکتے ہیں کہ جناب ان کو واپس بھیج دیں، پھر اس کے بعد وہ بھی گزر جائے گا نومبر کا مہینہ۔ آپ نے کرائسس سے پیدا کرنا ہے نا ان چیزوں کا۔ اب یقینی طور پر اگر عمران خان صاحب اس طریقے کا سوچ رہے ہیں، جو لیٹر آج انہوں نے لکھا ہے اور انہوں نے یاد دلایا عارف الوی صاحب کو کہ آپ کتنے پاورفل ہیں، کتنی بڑی پوزیشن ہے آپ کی، کہ پاکستان کا یہ جو فوج ہے اتنی بڑی پاورفل فوج ہے، اس کے سربراہ آپ ہیں سپریم کمانڈر کے طور پر، یہ ساری چیزیں آپ کے نیچے آتی ہیں جو انہوں نے ان کو بتایا۔ سو انہوں نے ان میں تھوڑی سی کیا کہتے ہیں، انہوں نے پاور، تھوڑا سا جرأت، بہادری انہوں نے پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ الوی صاحب اگر آپ ٹھنڈے ہو کے بیٹھے ہیں تو ذرا یہ پڑھیں کہ آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں، کون کون لوگ جو ہیں آپ کو جواب دہ ہیں۔ ایک طرف تو یہ چیزیں، لیکن جو لوگ جو ہیں جنہوں نے کروانا ہے آرمی چیف کو اپوائنٹمنٹ کوانی ہے، تو وہ ان کے پاس بھی پلان بی ہوگا کہ جناب الوی صاحب اگر اس طرح کی چیزیں سوچ سکتے ہیں اور اس طرح کے معاملات میں آئیں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے۔ ایک طرف یہ، دوسری طرف عمران خان صاحب کو بڑی وکٹری ملی ہے، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے یہ کہنا جی ایف آئی آر درج کی جائے اور اس کو 24 گھنٹے دیا گئے، اور ان کا جو وہ فیصل وہ شہکار صاحب ہیں انہوں نے جو وہ کیا ہے، انہوں نے آج آگے سپریم کورٹ کو جو باتیں بتائی ہیں وہ اپنی جگہ پہ بڑی وہ ڈسٹربنس ہیں کہ انہوں نے آگے پرویز الہی صاحب کو انہوں نے بتا دیا ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ مجھے نہیں ایف آئی آر درج کرنے دے رہے تھے۔ اس پہ مونس علی صاحب نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا جناب ہم یہ جو ہے آپ کو اس پہ نہیں روک رہے تھے، لیکن پولیس وہ چاہ رہی تھی کہ ہم خود اپنی طرف سے ایف آئی آر دیں، ہم اس کے خلاف تھے، یا نامعلوم جو مطلب چیزیں تھیں وہ نہیں ہونے دے رہے تھے۔ اب یہ حال ہے کہ عمران خان صاحب کا جو ان کے ناقدین ان پہ تنقید کر رہے ہیں کہ آپ اپنی حکومت کے ہوتے ہوئے آپ امریکہ کو تو ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ دیتے ہیں کہ اڈے نہیں دیں گے۔ اڈے تو دور کی بات ہے، یہاں تو آپ کے کہنے پہ ایف آئی آر نہیں ہو رہی، آپ کی حکومت نہیں کر رہی۔ آپ کو وزیر داخلہ ہے عمر سرفراز چیمہ صاحب ہیں، وزیر داخلہ ہیں پی ٹی آئی کے، گورنر پنجاب تھے سابق، وہ ایف آئی آر نہیں کروا پا رہے۔ اچھا ایف آئی آر اگر یہ میرا خیال سمبولک چیزیں ہوتی ہیں، اگر مجھ سے پوچھیں کہ مقصد کسی کو ان ایف آئی آر کے ذریعے سزائیں دلوانا نہیں ہوتا، ان کے ذریعے سمپلی ایک پولیٹیکلی طور پر اپنا ایک سٹانس رکھنا ہوتا ہے کہ کیونکہ اس کی میڈیکل ایگزامینیشن نہیں ہوا، اس کے بتایا رہے ہیں جو آپ کو ڈاکٹر چاہیے ہوتا ہے، آپ کی وہاں پہ آتے ہیں ڈاکٹرز آتے ہیں، بورڈ بنتا ہے، ایک سرٹیفکیٹ جس کو میڈیکل ایک اس میں ٹرم میں کہا جاتا ہے لیگل ڈاکومنٹ جو ہوتا ہے، جس کی بنیاد پہ پولیس پھر ایف آئی آر وغیرہ وہ چیزیں درج کرتے ہیں، چوٹ کتنی لگی ہے، گولی کہاں سے لگی ہے، کتنے فٹ اس کے فاصلے سے لگی ہے، کتنے انچ گہرا زخم ہے، کیا اس کے امپلیکیشن، پھر وہ دفعات وغیرہ کر کے وہ کرتے ہیں، وہ ایف آئی آر کرتے ہیں، اور یہ سرکاری ہاسپیٹل بتایا جاتا ہے وہاں سے ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب کے وہ جو ہوئے ٹیسٹ ہوئے ہیں یا ان کا ٹریٹمنٹ ہوا ہے، جو کچھ ہوا وہ سرکاری ہاسپیٹل میں تو نہیں ہوا، وہ تو کینسر ہاسپیٹل میں ہوا۔ سو اس کی کیا یہ کل کو لیگل اس کی امپلیکیشنز ہوں گی، اس کی یہ کیس آگے چلے گا نہیں چلے گا۔ یہ کیس جیسے میں نے کہا یہ اس طرح کے جو نام ہوتے ہیں، جیسے بینظیر بھٹو صاحب نے دیا تھا، آپ کو یاد ہو جب ان پہ اسیسینیشن بڈ ہوئی تھی تو انہوں نے بھی ایک لیٹر لکھا تھا، اور جس میں انہوں نے کہا تھا جناب حمید گل صاحب تھے، پرویز الہی صاحب تھے، پھر اس کے بعد بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب تھے جو بعد میں عمران خان صاحب کے انٹیریئر منسٹر تھے، ان کو انہوں نے کہا تھا کہ یہ میرے اوپر اس میں اٹیک میں یہ ملوث ہو سکتے ہیں یہ لوگ جو ہیں۔ ان کو لیٹر تھا باقاعدہ جو انہوں نے اس وقت لکھا تھا، لیکن کون سی ایف آئی آرز کون سی چیزیں، بلکہ جو جے اے ٹی بنی تھی بے نظیر بھٹو کے قتل پروب کرنے کے لیے، انہوں نے بھی اس کو وہ نہیں کیا تھا، وہاں سے
انہوں نے ان کو کویشچن نہیں کیا تھا ان لوگوں کو کہ آپ جائیں اور ان سے سوال جو آپ پوچھ لیں کہ بے نظیر بھٹو نے آپ پہ جو کویشچن اٹھائے ہیں. سو بہرحال یہ خان صاحب کی جو اسٹریٹجی ہے وہ وہی ہے کہ وہ اس وقت ہی پہنچیں گے جب چیف کی اپوائنٹمنٹ قریب ہونی ہوگی. اور صرف اس وقت آرمی چیف جو ہیں یقینی طور پر ان کے لیے بہت سارے میرا خیال ہے اس وقت دباؤ ہوں گے. ایک تو مین دباؤ یہی ہوگا کہ آرمی کس کو ریکمینڈ کرے ایز دا نیو چیف, اور اسپیشلی صاحب ان کے آرمی کے اندر کمانڈ جو ہے وہ سارے دیکھ رہے ہیں کہ چیف کس کو ریکمینڈ کرتا ہے. حکومت انتظار کر رہی ہوگی کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ آرمی چیف یا کور کمانڈرز ہیں وہ کس کو اپنا سربراہ چاہتے ہیں. پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب ان کی اپنی ایک لمبی SOPs ہوتی ہیں کہ جناب کہ چیف جو بننا چاہیے اس میں کیا کیا یہ کوالٹیز ہونی چاہیے. جو پروفیشنل کام اور پرسنل لائلٹیز وہ زیادہ دیکھتے ہوتے ہیں, اگرچہ ہر دفعہ وہ اپنی SOPs وہ بناتے ہیں اور ہر دفعہ SOPs جو ہے نا ان کو مروا دیتی ہیں. آپ کی دفعہ نہیں پتہ کہ وہ پھر وہی اپنی SOPs ایک ہوتا نا ایک چیک لسٹ ہوتی ہے کہ 10 کے قریب پوائنٹ ہے وہ لے کر بیٹھ جائیں گے 1 2 3 4 کتنے تک ان کو پورا پڑتا ہے. سو یہ آنے والا مہینہ جو ہے, مہینے سے مراد ہے جو آنے والا چل رہا ہے اسی وقت چل رہا ہے نومبر جو ہے, یہ اپنے ساتھ بہت ساری چیزوں کا فیصلے کرے گا. اٹس گوئنگ ٹو بی ویری ڈیسائسو. یہ منتھ ہے. نئے آرمی چیف کون آئے گا, اس کے بعد پھر آف کورس ISI سے ریلیٹڈ بہت سارے معاملات ہیں. فیصل نصیر صاحب کے جیسے عمران خان صاحب نے ان کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے. کیا ملک کے سٹنگ وزیر اعظم اور ان پہ اگر پرچہ ہوتا ہے جو کہ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کے اس کے بعد ہوگا, یہ بھی پہلی دفعہ ہو رہا ہوگا کہ DGC جو ہیں فیصل نصیر صاحب ان پہ ان کا نام FIR میں آتا ہے, پھر انٹیریئر منسٹر کا آتا ہے, پرائم منسٹر کا آتا ہے. تو یہ کیا اس کو کیسے انویسٹیگیٹ کیا جائے گا, ہینڈل کیا جائے گا, یہ کیا معاملات بنیں گے. اور اگر عمران خان صاحب کی تمام تر کوششوں کے باوجود نیا آرمی چیف آ جاتا ہے, لگ جاتا ہے, ٹرانزیشن جو ہونی ہے اس کی وہ ہو جاتی ہے, اور خان صاحب کے کہنے پہ نہ الیکشن ہوتے ہیں اناؤنس ہوتے ہیں اس مہینے, نہ نیا اس پہ وہ تو چاہتے ہیں ڈیفر کیا جائے, اس کے باوجود اپوائنٹمنٹس ہو جاتی ہیں, FIRs بھی ہو جاتے ہیں, سب کچھ ہو جاتے ہیں, اور کچھ نتیجہ جو مرضی کا وہ چاہتے ہیں نہیں نکلتا. اور پرویز علیہ صاحب کے ساتھ ان کا کیا یہ فیوچر ہے, کیا اسٹیبلشمنٹ الاؤ کرے گی کہ مزید پرویز علیہ صاحب جو عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہیں گے, یہ بھی یہی مہینہ ہے سارا ڈٹرمن کرے گا. سو اسی مہینے میں بہت سارے فیصلے ہونے ہیں, یہی مہینہ میرا خیال ڈٹرمن کرے گا کہ عمران خان صاحب, ہماری اسٹیبلشمنٹ, پرویز علیہ صاحب, ہمارے پرائم منسٹر, ہمارے یہاں پہ اس کے سیکرٹ ایجنسیز کے ادارے, ان تمام کے ساتھ کیا ہوگا یا اپنے آپ کو یہ کیسے مینیج کریں گے, اس پورے کرائسس سے پاکستان اور پاکستان کے عوام کیسے نکلیں گے. یہ نومبر کا مہینہ بڑا وہ کہتے تھے ہم سنتے ستمبر بڑا ستمگار ہوتا ہے. میرا خیال ہے نومبر جو ہے نا وہ زیادہ پاکستانی تاریخ میں زیادہ خطرناک مہینے کے طور پر سامنے آ رہا ہے. اب کا سامنے نہیں آ رہا, یہ 2007 سے آ رہا ہے جب سے جنرل مشرف صاحب نے وردی اتاری تھی. تو ہر دفعہ 3 سال بعد نومبر جو ہے نا اٹ بیکمز ویری کروشل اینڈ ویری امپورٹنٹ کہ نئے چیف کی تقرری ہونی ہوتی ہے, اور ہر دفعہ پاکستان بہت بڑے بحرانوں میں یہ گھر جاتا ہے. اب کی دفعہ دیکھتے ہیں کہ اس بحران میں سے پاکستان اور پاکستان کے لوگ کیسے نکلتے ہیں.